وعن ابن عباس رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ اس پر گزارا نہیں کرے گا بلکہ اس کی جگہ پہ دوسری سونے کی وادی کی طمع اور لالچ کرے گا، اور اس کا منہ جو ہے وہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوٹتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. اللہ اکبر. یہ ہے وہ آخری حدیث جس کے متعلق ابھی میں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ رب العزت ہنستا ہے. کن پر؟ 2 بندوں پر. بیٹھ جاؤ. 2 بندوں پر اللہ رب العزت ہنستا ہے. ایک وہ جس نے قتل کیا اور دوسرا وہ جو قتل ہوا. دونوں پر اللہ رب العزت کو ہنسی آتی ہے. کیوں ہنسی آتی ہے؟ کہ وہ دونوں جنت میں داخل ہو گئے، قاتل بھی اور مقتول بھی. قاتل کو بھی اللہ نے جنت دے دی، مقتول کو بھی اللہ نے جنت دے دی. یہ کیسا انصاف ہے؟ سوال یہ ہے کہ قاتل کے لیے تو جنت بنتی ہی نہیں. جنت بنتی ہے تو مقتول کے لیے بنتی ہے جو قتل ہوا. اب قاتل جو ہے وہ کافر ہے اور مقتول جو ہے وہ مسلمان ہے. جو قتل ہوا، شہید ہوا، اللہ نے اس کو اس کی شہادت کے بدلے اللہ نے اس کو جنت سے نواز دیا. اور جو قتل کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. مقتول نے بھی توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر اللہ نے دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا. کہ اللہ رب العزت نے مقتول کو بھی قاتل کو بھی دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا. اور جو قاتل تھا وہ مسلمان ہو کر وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا. دونوں شہیدوں کو اللہ نے ایک مقام پر، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا. اس حدیث کا جو سب سے بڑا جو فائدہ جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ دے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے تو گویا سب کے سب لوگ جو ہیں جو اللہ کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں ان کے تمام پچھلے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے. اور اگر وہ اپنے گناہوں کو دہراتا نہیں، لوگوں میں بیان نہیں کرتا، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایک گناہگار کی گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اس ڈر سے توبہ نہیں کرتے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو گناہگار ہیں۔ اللہ کو اس بندے پر بڑی محبت آتی ہے، اس بندے کے اوپر جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد، کسی کا دل دکھانے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد، اور زیادتی اور ظلم کرنے کے بعد، شراب پینے کے بعد، زنا کرنے کے بعد، اس بندے کو اگر اللہ کا خوف اس بندے کے دل کے اندر آ گیا تو اللہ کو اس بندے سے محبت ہی بہت ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے میری طرف واپس پلٹا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہی شیطان ملعون ابلیس، اس کے کارندے، اس کے ساتھی، ان کا کام صرف یہ ہے کہ کہیں یہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو یہ تو اللہ کا بندہ بن جائے گا اور یہ میری بندگی چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں عبداللہ بننا ہے، عبد الشیطان نہیں بننا۔ اللہ کا بندہ بننا ہے، شیطان کا بندہ نہیں بننا۔ اس لیے توبہ، استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس پر بہت ہی زیادہ اللہ سے مانگنا ہے۔ یاد رکھیے استغفار کے فوائد بے شمار، میں نے پہلے بھی بیان کیے، آج مختصر تھوڑے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، بہترین ابن آدم کے جو جتنے بھی اولاد ہیں وہ ساری کی ساری گناہگار ہیں، ساری کی ساری گناہگار، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی بہترین گناہ کرنے والا وہ شخص ہے کہ جس نے توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس پلٹا ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا استغفار کا فائدہ، وہ یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے لیے دو سب سے بڑے فائدے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اس کی دو چیزوں سے مدد کرتا ہوں، بیٹوں کے ساتھ اللہ اس کو اولاد میں بیٹے عطا کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بِأَمْوَال، پہلے فرمایا بِأَمْوال، پہلے فرمایا میں مال دیتا ہوں اس کو، پھر کہا بیٹے۔ دونوں ہی چیزیں انسان کی کمزوری ہیں، مال بھی کمزوری ہے اور بیٹے بھی کمزوری ہے۔ یقیناً ایک مسلمان جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد ہمیں ملے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو جو اگر کسی کو بیٹیاں ہی ملی ہیں تو وہ یقیناً بیٹے کا متلاشی ہے ہر وقت، اور ایک بیٹے سے کام بھی نہیں چلتا، ایک آدھا بیٹا ہونا اس سے بھی کام نہیں چلتا، فطرت ہے یہ انسان۔ تو اللہ نے بنین کا لفظ استعمال کیا کہ میں بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرتا ہوں، کس کے بدلے؟ استغفار کے بدلے۔ استغفار کریں گے تو اللہ مال بھی دے گا، اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ دنیا میں عزت بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ بلندیاں اور مرتبے عطا کرے گا دنیا کے اندر۔ شرط اس کی صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالص اللہ کے سامنے رکھ کے توبہ کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اگر کسی نے کوئی گلے میں کوئی تعویذ یا کوئی ایسا کوئی چھلا یا کوئی کڑا یا کوئی دم کر کے کوئی چیز پہنی ہے تو وہ اس کو اتار کے وہ مجھے دے، اور آئندہ جو ہے وہ نہ پہننے کا وعدہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
تمیمہ یا تعویذ پہنا، تمیمہ اور تعویذ، اس نے شرک کیا۔ من علق تمیمة شیئا فقد اشرک، یہ انشاءاللہ حدیث میں اتنی بیان کروں گا سب کو زبانی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس نے تمیمہ یا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شرک سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن کریم کا کوئی اثر نہیں ہو، جتنا مرضی قرآن پڑھے۔ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سنیں، اور اگر کسی مریض کو کوئی مسئلہ کو ساتھ والے کو بنتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت سننے کی طرف توجہ رکھیں، اور آپس میں باتیں کرنے سے بھی گریز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ